اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو عرب کا معاشرہ تھا وہ بھی ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی، اور وہاں کی جو تہذیب و ثقافت تھی وہ کئی صدیوں پرانی تھی. تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو اسلامی ثقافت سے کیسے روشناس کروایا؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجاز مقدس میں تشریف لائے تو وہاں پر عرب ثقافت جو ہے وہ غالب تھی. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر لوگ اس باریکی سے واقف نہیں ہوتے کہ بظاہر تو یہ ایک عرب معاشرہ تھا، لیکن کیونکہ یہ قبائل پر مبنی ایک تہذیب تھی اس لیے عرب کلچر تو موجود ہی تھا، لیکن یہ عرب کلچر جو ہے اس کا مکمل چہرہ اس کے سارے جزیات کے ساتھ دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے. اور اس کی جزیات کیا تھیں کہ ہر قبیلے کا اپنا تہذیبی تشخص تھا، اس کی کچھ خصائل، اس کی کچھ خوبیاں، اس کی کچھ کلچر کی ایسی خاص خوبصورتیاں تھیں جو ان کے ساتھ، جو ان کی شہرت اور ان کے تعارف کے طور پر عربوں میں جانی پہچانی جاتی تھی. گویا یہ ایک معاشرہ ایسا تھا جو مختلف قبائل کی خوبصورتیوں کی ثقافتی جو ہے نا وہ خوبصورتی کا ایک مجموعہ تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود آپ نے اس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی اور گویا وہ اس پورے خطے کا ایک مرکز تھا. مکہ مکرمہ وادی بطحہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیونکہ وہاں پر کثرت کے ساتھ پورا سال جو ہے وہ مختلف اطراف و اکناف سے عرب تہذیبوں سے آراستہ لوگ جو ہیں وہ آیا کرتے تھے، تو ان کے آنے سے ان کی تہذیبوں کے اثرات بھی مکے کی وادی کے اندر جو ہیں وہ پہنچتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان ساری جو مختلف قبائل کی تہذیبیں تھیں، ان کی ثقافت تھی، ان کا کلچر تھا، ان کی زبانیں تھیں، ان کے رسوم و رواج تھے، ان سے آگاہی کے ساتھ حضور جو ہے نا وہ جوان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حضور کی ان سب پہ بڑی گہری نگاہ تھی. جب دین رحمت کا احیاء ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو جیسے آپ نے اس معاشرے کی جو باقی خصائل تھے اور خوبیاں تھیں، انسانی شخصی کمالات تھے، ان کا جس طرح اعتراف کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اپنی گویا تہذیب اور کلچر میں شامل رکھا، انہیں جاری رکھا، انہیں قائم رکھا، اسی طرح جو ثقافتی انداز میں بھی ان کے پاس جو خصائل تھے ان سب کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اکرام کیا اور ان کو اپنے اندر اسی طرح سمویا اور پھر اس کے اندر مزید اور کئی خوبیاں جو ہیں وہ داخل کر دی. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ شخصی خصائل کے اندر عرب معاشرہ جو ہے وہ سخاوت کو بہت پسند کرتا تھا، وہ بہادری کو بہت پسند کرتے تھے، وعدہ ایفا کرنا، وعدہ پورا کرنا اسے بہت انسانی درجے پہ اپنا کمال اور اپنا تشخص سمجھتے تھے. ہر قبیلہ دوسرے سے زیادہ اپنی ان خصوصیات کی بنا پر فخر کیا کرتا تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان شخصی خصائل کو اپنے اندر قبول کیا، اسی طرح اگر کسی قبیلے کے اندر علم الانصاب جو ہے اس کا ایک ذوق موجود تھا، اپنی تاریخ کے بارے میں ایک بہترین علم رکھنے کے حوالے سے ان کا ذوق موجود تھا، کسی کے ہاں تلواریں بنانے کا فن بہت خوبصورت تھا تو حضور نے ان کی تعریف بھی فرمائی، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور ان کے پاس جو فن تھا ان سے لے کر باقی جو لوگ جو نسبتاً اس فن میں کمزور تھے ان کو سیکھنے کی ایک ترغیب دلائی. اسی طرح جو ان کی ثقافت کے اندر ہر قبیلہ اپنا ایک نمایاں فخر رکھتا تھا، ان سارے جو فخر تھے یا ان کی خوبیاں تھیں، ان کے تشخص تھے، ان سب کو سینٹرلائز کر دیا اور اس کے اندر پھر دین رحمت کی نسبت سے جو خیر اور خوبی تھا وہ بھی شامل کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے سے وقت میں ایک ایسی جامع اور کمپریہنسو کلچرل پالیسی بن گئی، ایک ایسا خوبصورت انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا کہ پھر جہاں جہاں دین اسلام پہنچتا گیا، جہاں جہاں اس دین سے وابستہ عقائد پہنچے، مزاج پہنچا، وہاں پر ثقافت جو ہے اس کی خوبیاں بھی لوگوں تک پہنچتی گئیں، اور ایک بڑی تعداد میں جہاں لوگ دین اسلام کے عقائد سے متاثر ہوئے، دین اسلام کی جو باقی عبادات کا نظام تھا اس سے متاثر ہوئے، انسانی ہمدردی اور انسانی خصائل کی بنیاد پر لوگوں نے اس دین کو قبول کرنا شروع کیا، وہاں پر جو اسلامی ثقافت کی خوبصورتیاں تھیں انہوں نے بھی لوگوں کو مدد فراہم کی، معاونت کی کہ وہ اس دین کی آغوش میں آنا شروع ہوں.